السلام علیکم. وائس آف امریکہ کے فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلوفر مغل, ہماری کلیگ ہیں جو حال ہی میں گوانتانامو بے سے ہو کے آئی ہیں, جہاں 9/11 کی دہشت گردی کے ملزم خالد شیخ محمد اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمے کی سماعت ہوئی ہے. ان سے اس بارے میں معلوم کرتے ہیں. جی نیلوفر, آپ بتائیے کہ وہاں آپ نے مقدمے کی سماعت دیکھی, کیا صورتحال تھی, کیا حالات تھے؟ شکریہ مبشر صاحب. جی بالکل, میں گوانتانامو بے کیوبا گئی. وہاں پر 9/11 کے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف ابتدائی سماعتیں, ابھی باقاعدہ مقدمہ نہیں شروع ہوا, ابتدائی سماعتیں ہو رہی تھی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ملزم کون ہیں. ان میں خالد شیخ محمد ہیں, عمار البلوچی, عبدالعزیز خان ان کا اصل نام ہے. اس کے علاوہ ولید بن آتاش اور رمزی بن الشب, یہ دونوں یمن کے ہیں, اور مصطفیٰ الحساوی یہ سعودی عرب کے ہیں. تو یہ 5 لوگ ہیں جن کے خلاف وہاں پر مقدمے کی ابتدائی سماعتوں کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا. میں نے پہلے دن یہ دیکھا کہ یعنی وکیل صفائی کی جو ٹیمیں ہیں, ڈیفنس ٹیمیں, وہ آئیں, اور پھر میں نے دیکھا کہ سرکاری جو وکیل ہیں وہ آئے, وہ آمنے سامنے بیٹھیں, اور پھر ملزم جو ہے وہ ایک ایک کر کے آتے گئے اور وہ اپنی اپنی ڈیفنس ٹیموں کے ساتھ بیٹھتے گئے. جی. تو میرے لیے سب سے زیادہ جو ایکسائٹنگ چیز تھی, یا جو میں کیوریس تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ ملزم کیسے دکھائی دیتے ہیں, وہ بیہیو کیسے کرتے ہیں, اور ان کا آپس میں کس طرح کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو مجھے یہ دیکھ کے بہت زیادہ یعنی میں حیران ہوئی کہ ملزم جو تھے وہ اچھے خاصے یعنی ڈریس اپ ہو کر آئے تھے. خالد شیخ محمد جو تھے انہوں نے سفید یعنی پریس کی ہوئی شلوار قمیض پہنی تھی. اچھا. انہوں نے پگڑی پہنی تھی, انہوں نے اپنا واسکٹ پہنی ہوئی تھی, کیموفلاج بلکہ وہ اس کو بولتے ہیں, ایک فوجی واسکٹ ٹائپ کی ہوتی ہے, وہ انہوں نے پہنی تھی. اور جو عمار البلوچی ہیں جو کہ پاکستانی ہیں, وہ انہوں نے بلوچی ٹوپی پہنی تھی, اور وہ بھی شلوار قمیض میں آئے تھے, اور شال انہوں نے اوڑھی تھی. اس طرح باقی جو ملزم تھے, 2 جو تھے وہ یمن کے تھے, وہ بھی اپنے جو ٹریڈیشنل ڈریس ہے اس میں آئے تھے, اور سعودی عرب کے جو تھے وہ بھی اپنے مقامی جو ان کا ڈریس جیسے ہوتا ہے, جیسے کپڑے ہوتے ہیں, وہ ویسے آئے تھے. تو پہلے دن کی جو سماعت تھی وہ بہت ہی زیادہ سب کے لیے بہت زیادہ حیران کن تھی. اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ جب لنچ ٹائم آیا تو اسی وقت نماز کا بھی انہوں نے کہا کہ یہ نماز کی بھی بریک ہے. تو نماز میں جو قیدی تھے انہوں نے ادھر ہی اپنی جائے نماز وہ ساتھ لے کر آئے تھے, تو انہوں نے اپنی جائے نماز ڈالی اور انہوں نے وہاں پر نماز پڑھی. اچھا, تو یہ لوگ کیا تندرست لگ رہے تھے, صحت مند تھے, اور کیا انہیں ہتھکڑیاں لگا کر لایا گیا, کیا مطلب ان کے حالات تھے جیسے پاکستان میں ہم ملزموں کو دیکھتے ہیں, کیا اسی طریقے سے انہیں پیش کیا گیا عدالت میں؟ نہیں, بالکل میرا بھی ایسا سوچنا تھا کہ میں دیکھوں گی کہ اورنج انہوں نے کپڑے, جیسے کہ گوانتانامو کا اپنا وہ یونیفارم ہے قیدیوں کا, لیکن وہ کافی سال پہلے وہ ٹرینڈ اب تبدیل ہو گیا ہے. اب وہ اورنج لباس میں نہیں ہوتے, جو نارنجی کلر کا ان کا ایک یونیفارم ہوتا تھا وہ اس میں نہیں تھے. ان کو گارڈز پکڑ کر لائے, اور وہ ہتھکڑیاں بھی نہیں تھی, بس وہ نارمل ان کو پکڑ کر لائے اور ان کو اپنی چیئرز پر بٹھایا, لیکن ان کو ہتھکڑیاں نہیں لگی تھی. اور کوئی ایسا تو نہیں لگتا کہ ان پہ تشدد کیا گیا ہے, عدالت میں کوئی ایسی شکایت کی گئی ہو؟ نہیں, ان پر بالکل تشدد کی کوئی بات سامنے نہیں ہے, بلکہ دیکھنے میں وہ کافی خوشباش, اور اپنی جو ڈیفنس ٹیم تھی اس کے ساتھ کافی ہنس کر وہ بات کر رہے تھے, اور آپس میں کافی دیر ان کی اچھی طریقے سے گفتگو ہوئی, لیکن دیکھنے میں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ٹینس ہیں, بہت ہی نارمل اور ریلیکس وہ لگ رہے تھے. اچھا, اور اس سماعت میں پھر کیا ہوا, یعنی اس سماعت کے بعد کیا باقاعدہ سماعت شروع ہوگی, کیس کس مرحلے پہ پہنچ گیا؟ مبشر صاحب, اصل میں یہ تھا کہ جب ان ملزموں کو 9/11 کے جب حملے ہوئے تو تقریباً 2002 اور 2003 تک ان سب کو پکڑ لیا گیا تھا. تو ان کو گوانتانامو بے اسی سال میں پہنچا بھی دیا گیا تھا. اس وقت ان کے خلاف جب مقدمہ شروع ہوا تو وہ 2008 میں وہ ختم کر دیا گیا. اس کی وجوہات یہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ لوگ CIA کی قید میں تھے تو ان کو ٹارچر کیا گیا. یعنی جو وکیل صفائی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس زمانے میں ٹارچر کیا گیا. تو ان کے جو ابتدائی بیان بھی آیا تو وہ اس پہ بھی ایک کویشچن مارک ہے, یعنی ان سے زبردستی ہو سکتا ہے یہ بیان لیا ہو. تو وہ مقدمہ 2008 میں ختم کر دیا گیا. 2012 میں ایک نیا جو ہے پری ٹرائل کا سلسلہ شروع ہوا, اور وہ پری ٹرائل اس کو یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہی شفاف ایک ہم ٹرائل کا آغاز کر رہے ہیں, لیکن ابھی مقدمہ شروع نہیں کیا گیا, ابھی یہ پری ٹرائل کا سلسلہ جاری ہے. اور ان کے وکلا کون ہیں, کیا وہ پاکستانی ہیں, عرب ہیں, کون ان کی کے دفاع میں پیش ہو رہا ہے؟ ان کے جو وکیل ہیں وہ زیادہ تر امریکی ہیں, اور وہ زیادہ تر سرکاری ہی لوگ ہیں, بلکہ وہ زیادہ تر ایسے ہیں جیسے فوج میں رہ چکے ہیں اور وہ ان کی وکالت کر رہے ہیں, اور وہ اتنے ایکسپیرینس ہیں کہ گزشتہ 40-50 بلکہ کافی بوڑھے ان میں ہیں, اور وہ ان کے وکالت کر رہے ہیں. اچھا, اور اس کیس میں کہیں عافیہ صدیقی کا نام سامنے آیا, کیونکہ ظاہر ان کا تعلق بھی ان سے جوڑا جاتا ہے, بلوچی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی, اور ظاہر انہیں سزا ہو چکی ہے عافیہ صدیقی کو, تو کوئی اس میں کوئی تعلق نظر آتا ہے ان کیسز میں؟
اس کیس کے دوران یا ان سماعتوں کے دوران عافیہ صدیقی کا نام تو نہیں آیا، لیکن یہ ایک ہے کہ 2002 سے 2003 کے دوران یہ میڈیا رپورٹ سامنے آتی رہی ہیں کہ عافیہ صدیقی کی عمار البلوچی جو کہ پاکستانی ہیں، عبدالعزیز خان ان کا نام ہے، عبدالعزیز علی ان کا نام ہے، اور ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، بریفلی ہوئی تھی لیکن وہ بعد میں ختم ہو گئی. اور اس طرح ایک اور قیدی ہیں، ان کا نام ہے ماجد خان، وہ بھی ان کا تعلق کراچی سے ہے. تو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ 2002 میں جب عافیہ صدیقی پاکستان سے امریکہ صرف اس لیے آئیں تاکہ وہ ماجد خان کے لیے اکاؤنٹ کھول سکیں، جی کیونکہ وہ عافیہ صدیقی جو ہیں وہ یو ایس سٹیزن ہیں. ٹھیک. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ گوانتانامو بے تک گئیں کیسے؟ کیا وہاں کے لیے فلائٹس چلتی ہیں اور وہ سب کیسا علاقہ ہے؟ ہم نے سنا وہ کیوبا کا ایک جزیرہ ہے، تو اس بارے میں بتائیں کہ کیسے جا سکتے ہیں اور کیسا علاقہ ہے وہ؟ وہاں پر جانا جو ہے میں کہوں گی اتنا آسان نہیں ہے. یہ ایک باقاعدہ انویٹیشن آتی ہے تو اب تبھی آپ جا سکتے ہیں، یا وہ لوگ جا سکتے ہیں جو کہ فوجیوں کے خاندان والے ہیں. جی. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ٹورسٹ جاتا ہے تو وہ بھی اپنے اس کو بھی چارٹرڈ ایک فلائٹ لینی پڑتی ہے. تو ہم لوگ جب گئے تو ہم ایک چارٹرڈ فلائٹ میں گئے جس میں تقریباً 120 لوگ تھے، اور 120 لوگ میں میڈیا کے لوگ تھے اور این جی اوز کے لوگ تھے اور فوجیوں کے جو خاندان والے ہیں وہ شامل تھے. اور ہم گئے، اور گوانتانامو کا ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے. میری چیئر نیچے جا رہی ہے تو زیادہ بڑا وہ ایئرپورٹ نہیں ہے، لیکن وہاں پر فلائٹ اتری اور پھر وہاں سے آپ کو جزیرے تک پہنچنے کے لیے ایک کشتی لینی پڑتی ہے. یعنی ایک بحری سفر ہے 10 سے 15-20 منٹ کے لیے. تو آپ کو اس کشتی کے ذریعے آپ کو جانا پڑتا ہے فوجی اڈے. تو وہاں پر پھر وہاں سے آپ کو ایک گاڑی میں لے کر وہ لوگ فوجی اڈے لے کے جاتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ گوانتانامو بے کے بارے میں یہ ایک تاثر ہے کہ شاید وہ پورا جو ایک جزیرہ ہے وہ چاروں طرف پانی میں گھیرا ہے، اور یہ تاثر ہے کہ یہ پورا جزیرہ جو ہے یہ ڈیٹینشن سینٹر ہے یا قید خانہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. پورا جو جزیرہ ہے اس میں اس کے اندر شہر ہے، اس کے اندر فوجی اڈا ہے، اور ایک سائٹ پر میں کہوں گی کہ فوج جو قید خانہ ہے وہ ہے. اور آپ لوگوں نے میری وہ لائیو ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، انٹرویوز بھی دیکھے ہوں گے. جس جگہ پہ میں کھڑی ہوں وہ ایک مقام کہلاتا ہے کیمپ جسٹس. تو کیمپ جسٹس اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہیں پر فوجی عدالت ہے، اور فوجی عدالت کے بالکل ساتھ ہی قید خانہ ہے. اسے کیمپ 7 کہتے ہیں. تو کیمپ 7 ایک وہ جگہ ہے جہاں پر یہ سارے قیدی ہائی ویلیو جو ڈیٹینیز ہیں وہ اس وقت وہاں پر قید ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بالکل قریب عدالت کا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، تاکہ ان کو ادھر سے ہی لایا جائے عدالت میں، سماعتوں کے بعد واپس ان کو فوری طور پر لے جایا جا سکے. ٹھیک ہے نیلوفر، بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے، اور آپ نے بہت اہم معلومات فراہم کی. اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ پاکستان میں اس کیس کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے انہیں اس سے بہت مفید معلومات ملی ہوگی. اس کیس کی جب مزید سماعت ہوگی اور اگر آپ نے اسے کور کیا تو پھر آپ سے دوبارہ اس بارے میں سوال کریں گے. اس وقت جن دوستوں نے ہمیں فیس بک پہ جوائن کیا ان سب کا بہت شکریہ.